الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ عزیز ناظرین کرام، تین کبیرہ گناہوں کا ذکر کرنا ہے۔ یہ ایسے تین گناہ ہیں کہ جن میں ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے کے لوگ، ہر دوسرا تیسرا فرد ان گناہوں کی لپیٹ میں ہیں۔ یہ گناہ بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں۔ یہ کون سے تین گناہ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، ہے میرے پیارے صحابہ، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ثلاثاً، تین، کیا میں تمہیں تین کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے ہمیں۔ تو ان میں سے جو پہلا گناہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کی کمزور اور بے بس مخلوق کو دے دینا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ جو بندہ یہ گناہ کرتا ہے اور اس گناہ میں مبتلا ہے وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ فرماتے ہیں شرک کا گناہ معاف نہیں ہے، اس کے علاوہ جو میرا دل چاہے گا میں گناہ معاف کر دوں گا۔ تو دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کتنے مزارات ہیں، کتنے قبروں کے اوپر قبے بنے ہوئے ہیں، دن میں کتنے سجدے ہو رہے ہیں، کتنے لوگ جو قبروں کو سجدہ گاہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے گناہ سے، شرک سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوسرا کبیرہ گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ جو انسان والدین کا نافرمان ہے، جو والدین کا گستاخ ہے، وہ کبیرہ گناہ میں ہے، وہ بڑا گناہ کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں جو اپنے والدین کے گستاخ ہیں، جو اپنے والدین کے دن کے اندر کتنی گستاخیاں کرتے ہیں، جو اپنے والدین کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اپنے دوستوں کے مقابلے میں، اپنے گھر والوں کے مقابلے میں، اپنی کمائی، اپنے روپے پیسے کے مقابلے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ آ گیا، وہ سمجھتے ہیں کہ گھر کو ہم چلا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہمارے پاس زیادہ عقل ہے، ہمارے پاس زیادہ فہم ہے، ہمارے والدین کے پاس نہیں ہے۔ اپنے والدین کو ڈانٹتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی کرتے ہیں، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جب آپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہو جائے گا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، رضا اللہ فی رضا الوالدین، کہ جب والدین راضی ہیں تو اللہ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں۔ جب آپ اپنے والدین کو خوش رکھیں گے، اپنے والدین کے ساتھ انصاف کریں گے، اپنے والدین کے ساتھ صحیح رہیں گے، ادباً پیش آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ والدین کو ناراض کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں والدین کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ کل ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، حضرت محترم فضیلت الشیخ عمر فاروق قدوسی صاحب، ابو بکر قدوسی صاحب، ان کی وال سے کہ جناب حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو والد صاحب تھے حاجی ظہور الہی رحمہ اللہ، ان کی اپنی جو سگی ماں تھی وہ فوت ہو چکی تھی، اور ان کی جو تھی سوتیلی ماں تھی، وہ ان کی اس طرح خدمت کرتے تھے، اتنی خدمت کرتے تھے کہ ان کا جو تھوک والا برتن ہے جس میں وہ تھوکتے تھے، جس میں ان کی ماں تھوکتی تھی،
وہ خود صاف کرتے تھے، حالانکہ بڑے بزنس مین تھے، مالدار آدمی تھے، خود اسے صاف کرتے تھے، کسی کو صاف کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن کسی نے صاف کر دیا، بہت بولے، بہت ناراض ہوئے کہ یہ میرا کام، والدہ کی خدمت کرنا میرا کام، یہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ یہ عالم تھا ایک سوتیلی ماں سے محبت کا، ادب کا، خدمت کا، لیکن ہم نے اپنے حقیقی والدین کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ہم حقیقی والدین کے لیے اپنے والدین کے لیے دنیا کے اندر ہی ایک عذاب کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ کسی طرح کا حسن سلوک نہیں کرتے ہیں، کہ ہم ان کے نظروں میں گر چکے ہیں اور ہم نے انہیں دکھی کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کا خادم بنائے۔ تیسرا کبیرہ گناہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، وَكَانَ مُتَّكِيًا فَجَلَسَ۔ تیسرا جب کبیرہ گناہ آپ علیہ السلام بیان کرنے لگے تو آپ علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا الا وقول الزور وشہادۃ الزور۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام صحابہ کو متنبہ کر رہے ہیں، الا وقول الزور، خبردار سن لو، متوجہ ہو جاؤ۔ یعنی تیسرا گناہ آپ علیہ السلام بتانے کے لیے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پھر صحابہ کو متوجہ کیا، متوجہ کر کے ان گناہوں کا تذکرہ کیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ بہت اہم گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فما زال یقررها حتی قلنا یعنی لیتہ سکت۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام ان گناہوں کا، یعنی کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ بار بار آپ علیہ السلام فرماتے رہے کہ صحابہ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا دہرایا آپ علیہ السلام نے کہ ہم یہ سوچنے لگے، ہم یہ خیال کرنے لگے کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے۔ یہ کبیرہ گناہ دیکھ لیں، آج کچہریوں میں، عدالتوں میں، پنچایتوں میں کتنے جھوٹے گواہ ہیں۔ پیسے دیں اور آپ جھوٹے گواہ جتنے مرضی کر لیں۔ FIRs میں وہ لوگ موقع پر ہوتے ہی نہیں ہیں جنہیں گواہ بنا دیا جاتا ہے، جنہیں گواہ لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے میں گواہی دوں گا، وہ موقع پر حاضر ہی نہیں ہوتے، انہیں اصل متن کا، اصل واقعے کا، اصل وقوعے کا، اصل معاملے کا پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، لیکن گواہ تیار ہو جاتے ہیں گواہی دینے کے لیے۔ تو یہ گواہی جھوٹی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا کچہریوں میں، عدالتوں میں، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، جبکہ یہ تینوں کبیرہ گناہ ہیں۔ تینوں کبیرہ گناہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ تین کبیرہ گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر زندگی دے، توحید پر استقامت دے۔